عامر صاحب لو جی ہمارے پاس تو یہ بات آ رہی تھی کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے، نون لیگ اقتدار بنائے گی. پنجاب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو آرام سے جیت جائیں گے، جنوبی پنجاب سے اتنی سیٹیں، سندھ سے اتنی سیٹیں، بلوچستان بھی اپنا سارا. انہوں نے کہا نہیں جی خواب ہے، سادہ اکثریت کوئی بھی حاصل نہیں کر پائے گا، بانمتی کا کنبہ چلے گا. بھئی آصف زرداری صاحب کو کریڈٹ تو دینا پڑتا ہے نا کہ وہ سیاسی پلیئر ہیں. تو پہلا تو انہوں نے جو سب سے 2-3 بڑے دھماکے کیے ہیں. پہلا دھماکہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بلاول صاحب نے بڑی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ بابے جا رہے ہیں، بابے کو چلے جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں جی بابے رہ رہے ہیں، باقی بابوں کو تو چھوڑے، میں سب سے بڑا بابا میں ہی رہ رہا ہوں پیپلز پارٹی میں. اور یہ نہیں صرف انہوں نے کہا کہ میں رہ رہا ہوں، انہوں نے کافی سخت میں سمجھتا ہوں قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ بچہ ہے، ابھی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو وہ ابھی کتنی ان کی عمر ہوگی ہے؟ میرا 35 سال کے قریب تو پہنچ گئے ہیں، 34-35 سال کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو 35 سال میں بھی ٹریننگ رہ رہی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں اور پچھلے 5 سال سے وہ پارلیمنٹ کے اندر، اور نہ صرف کہ وہ ان کی اٹینڈنس بڑی بہتر رہی ہے اور وہ کمیٹیوں میں اور وہ مسائل کے اندر بالکل شامل رہے. یہ نہیں نواز شریف اور عمران خان کی طرح یہ نہیں ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ نہیں کیا، انہوں نے ان کی شمولیت جو ہے اچھی رہی. تو وہ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے محنت کی ہے اور ان کی تقریروں میں نظر بھی آتا ہے ان کو ایشو کی انڈرسٹینڈنگ ہے. مگر زرداری صاحب نے باقاعدہ جس طرح ایک یہ اس امپریشن کو کہ جی وہ جس طرح یہ تاثر جو دیا جا رہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کی طرف گامزن ہے اور شاید وہ بیک سیٹ میں جا کے تو بلاول صاحب اب فیصلے کیا کریں گے. کل ہی ہم بحث کر رہے تھے اور کہ جناب شاید یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ، تو وہ انہوں نے اس تاثر کو ٹوٹلی آج زائل کر دیا. ان کے جی نہیں وہ بھی بچہ ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جس طرح نون لیگ کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ جی وزیر اعظم نواز شریف، ووٹ انہوں نے اس چیز پہ لینا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں نواز شریف اور چاہے ابراہیم وزیر اعظم نہ بھی بنے، مگر ان کا نعرہ یہ ہے. تو وہ کہیں بھی یہ بھی کلیئرفائی نہیں کر رہے کہ جو بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں یوتھ کا نمائندہ ہوں، مجھے موقع دو، تو انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کا اگر ہمارے پاس اکثریت آئی تو بلاول ہوگا، بلکہ کوائٹ دی اپوزٹ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا ہی امکان سمجھے کہ یہ نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹکٹ بھی میں نے دینا ہے، ابھی بلاول کو میں نے دینا ہے. انہوں نے یہ، میں نے کہا نا، ایک سٹیپ آگے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی اگر سمجھتا ہے یہ تاثر کے جناب وہ آؤٹ ہیں، میں کہا جی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا پریزیڈنٹ میں ہوں. یعنی جو پارٹی رجسٹرڈ، یاد رہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن میں جو رجسٹرڈ ہے وہ 4 PPP والی ہے، PPP. اور وہ جو ہے نا بلاول صاحب 3 پیپلز پارٹی، 3 PP والے پیپلز پارٹی ہے. تو جو رجسٹر قانونی پارٹی ہے وہ اس کا پریزیڈنٹ میں ہوں اور ٹکٹیں میں نے دینی ہیں، میں نے دینی ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے کہا جناب یہ بلاول صاحب جو ہے، ہاں انہوں نے کہا جی اس وقت چونکہ آپ دیکھیں نا حالات بدل گئے ہیں. اس وقت بلاول کی ضرورت تھی کیونکہ بے نظیر محترمہ کی شہادت کے بعد جو ہے وہ بلاول کو آگے رکھا گیا، ایک کو چیئر پرسن بنا دیا گیا، کچھ چیئر پرسن بن گئے، مگر ان کو لیگل پارٹی کا ہیڈ نہیں بنایا، ان کو یہ اس ڈمی پارٹی کا ہیڈ بنایا ہوا. آج ایک سب کو پتا تو تھا، میں کبھی کسی نے غور نہیں تھا کیا کہ وہ ایک ڈمی چیئرمین ہے. چیئرمین کرتے رہتے ہیں. پتہ چلا آج بتایا انہوں نے کہ یہ چیئرمین کرتے رہے، یہ اس پارٹی کی ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ ایک ڈمی پارٹی کے چیئرمین ہے. یہ مذاق ہے، ایک چھیڑ ہے، گھر کے اندر ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جو مرضی کہہ لیں تو اس کے چیئرمین ہے. وہ ہمارے یہاں محلوں میں لاہور میں ادھر ادھر کافی ہوتے ہیں نا، ایسی کسی کا نام چیئرمین ہو جاتا ہے، کوئی بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، وہ ٹانگے والے آواز آتے ہیں بادشاہ ہو ادھر ہو جاؤ، وہی نا چیئرمین پیچھے ہو. تو وہ چیئرمین نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں قانونی طور پہ لیگلی جو با اختیار پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ وہ میں ہوں. تو یہ میرا خیال ان کو بھی حامد میر صاحب نے پوچھا ان سے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کھیلتے انہوں نے، مگر یہ جو امپریشن میں نے جو اخذ کیا اس سے کہ نہیں وہ یہ باہر بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب تک میں ہوں
جو کہ ہمارے فیوڈل سیاست کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب تک بزرگ رہتے ہیں، وہ ایک طرف چودھری انور عزیز صاحب پاکستان میں ملے تھے جو 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے تھے اور اس کا کوئی اتنا اچھا نتیجہ نہیں نکلا تھا. یا کوئی نہیں آخری وقت تک نہیں چھوڑتا، وہ نہ جائیداد میں حصہ ملتا ہے، نہ اختیار میں حصہ ملتا ہے، نہ کوئی الاؤ کرتا ہے. تو مرتے دم تک وہ اختیار اپنے پاس رکھنا، یہ ہماری پاکستان کی فیوڈل سوچ ہے اور اس کا اکثر وہ پریکٹس کی جاتی ہے. اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب تک آپ ہیں اپنے ہاتھ میں اپنے اکاؤنٹ رکھیں، بچوں کو کوئی نہ دے کے جائیں. تو انہوں نے آج بالکل ایک ٹوٹل جو ہے نا بلوچ سردار کی طرح، سندھی فیوڈل کی طرح کہا ہے کہ میں ہوں، میرا نام آصف زرداری اور میں مالک ہوں پیپلز پارٹی کا، با اختیار پیپلز پارٹی کا، یہ کہا. اچھا میں معذرت عامر صاحب، ان کے انٹرویو میں دو چیزیں مجھے مختلف نظر آئیں. ایک طرف انہوں نے کہا کہ بلاول ابھی بچہ ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی بابو کو جانا چاہیے تو بابے جا رہے ہیں، فرت اللہ بابر چلے گئے. انہوں نے کہا وہ ایک بابر چلے گئے. یہ دو مختلف رائے تھی. فرت اللہ بابر کا سمجھنے، فرت اللہ بابر جو ہے نا وہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی تعلقات کے درمیان میں ایک روڑا ہیں، کیونکہ بابر صاحب جو ہیں ان کی وہ اپنی مرضی کے آدمی ہیں اور ہر دور میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینٹ کے اندر بھی دے. تو وہ تمام یہ جو خاص طور پہ جس طرح یاد رہے کہ افغان انخلا کے متعلق وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں، جو ان کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اور وہ ان چیزوں کے اوپر تو انہوں نے ایک قسم کا وہ بھی میسج دے دیا کہ جناب نہیں، ان کو ہم نے ایک قسم کا فارغ کر کے ان کو جو اور کسی چھوٹے سے کام پہ لگا دیا گیا. تو یہ میسج بھی اسی بہانے دے دیا. اور انہوں نے نرم رویہ رکھا، جو یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی منفی بات نہیں کی، بلکہ بڑا ایک قسم کا مثبت وہ دیا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے کل کے لیے پوسٹ الیکشن سیناریو کے اندر جو ہے راہیں کھلی رکھی ہیں اس بات کی، جو میں بھی کل ذکر کر رہا تھا کہ امکان نظر آ رہا ہے. انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ جناب یہ کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے. آگے جو صورتحال ہے 172 کا فگر کوئی نہیں لے رہا، ویسے بائی دا وے وہ 172 نہیں رہ گیا غالباً ابھی، کیونکہ 8 سیٹیں کم ہو گئی ہیں. 343 کی بجائے وہ اب جو ہے نا 42 کی بجائے اب 4 کم ہو گئی ہیں. تو شاید یہ فگر 368 پہ آ گیا ہے. اب جو پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کو 168 چاہیے. میرا یہ کیلکولیشن جو ہے نا تھوڑی سی ڈیفینیٹلی 172 تو بالکل نہیں رہ گی، سیٹیں کم ہو گئی ہیں. تو یہ ان کا یہ کہ جناب کل کو جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، اور کل کو دوبارہ جو مرضی ہے آج کل ایک دوسرے کے متعلق دستوں گریبان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو، پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی، مگر جب موقع آتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس بات کی انہوں نے آج راہیں کھلی رکھی ہیں، کل کو اکٹھے ہو سکتا ہے. ہاں آف کورس کیونکہ الیکشن لڑنا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے جب ہے، مگر گورنمنٹ ہم بنا رہے ہیں. تو یہ جو گلے شکوے شکایتیں جو اوپنلی کر رہے تھے بلاول صاحب کہ لٹ گئے مر گئے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، انہوں نے کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کی.